أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانی پر پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال تک کے حالات کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ رؤسائے قریش کی یہ انتہائی کوشش تھی کہ اسلام کا پودا مکہ میں لگنے نہ پائے، کیونکہ رؤسائے قریش بت پرست تھے اور اسلام کی بنیاد تعلیم توحید پر مشتمل ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے قبائل میں سے بنو ہاشم کے رئیس تھے، اس لیے رؤسائے قریش سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ایسا کرنا قریش کی بین القبائل پالیسی کے خلاف تھا۔ اس لیے رؤسائے قریش کے 3 وفود نے یکے بعد دیگرے ابو طالب سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئے دین کی تبلیغ سے روک دیں، مگر ان کو کامیابی نہ ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنے ایک نہایت سنجیدہ اور دانشور شخص عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، مگر وہ بھی ناکام لوٹا، اور پھر آخرکار رؤسائے قریش نے مل کر مشورہ کیا کہ وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات کریں، اور پھر وہ رؤسائے قریش صحن کعبہ میں مجلس جما کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ تمہاری قوم کے رؤسا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے موقع کی تلاش میں تھے، فوراً تشریف لے گئے۔ باہم علیہ السلام کے بعد رؤسائے قریش نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے قوم کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ تم نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف ایک نیا مذہب بنا لیا ہے۔ تم قوم کے بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہو اور قوم کے قابل تکریم معبودوں کی سخت مذمت کر رہے ہو۔ قابل احترام معبودوں کو لایعقل حیوانوں سے بدتر قرار دے رہے ہو۔ بھلا اس سے بھی بڑھ کر کسی قوم کی ہتک اور ذلت ہو سکتی ہے؟ ہم نے آپ کو اس نئے مذہب کی اشاعت سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر آپ ہیں کہ اس کام سے باز نہیں آ رہے۔ ہم آپ کے معاملہ میں پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، رؤسائے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم آپ کو بہت زیادہ مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، اتنا زیادہ مال کہ تم سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اگر آپ پر کسی بیماری کا اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کی شادی کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بے شک اپنے دین کی تبلیغ بھی کریں، مگر بت پرستی کے خلاف آواز نہ کریں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں نہایت خاموشی اور اطمینان سے سنی اور جواباً کہا، اے روسائے قریش، آپ نے جو پیشکش کی ہے مجھے ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے۔ میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول ہوں، اور میرا دل تمہاری ہمدردی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تم میری بات سنو اور مانو تو دین اور دنیا میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کر دو تو اس صورت میں صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس پر روسائے قریش نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہماری ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، اور اگر تم نے اپنی رسالت ہی منوانی ہے تو پھر ہماری ایک اور تجویز پر غور کرو، اور ہماری طرف سے یہ فیصلہ کن آخری تجویز ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہمارا یہ ملک عرب کس قدر بے آب ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں خشک پتھروں اور چٹانوں یا ریت کے تودوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو پھر پہاڑوں کو اڑا کر زرخیز زمین بنا دو، ملک شام اور عراق کی طرح نہریں جاری کر دو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اپنی رسالت کی کوئی گواہی تو لاؤ، مثلاً تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہو جو تمہاری رسالت کی تصدیق کرتا ہو، اور تمہارے باغات ہوں، تمہارے ہاتھ میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، محلات میں تمہارا بسیرا ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تو ایک عام سے انسان ہو، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو اور ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ایک رسول ہوں۔ روسائے قریش نے آخر میں کہا کہ اگر تم ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں مان رہے تو پھر ہم پر وہ عذاب ہی لے آؤ جس سے ڈراتے ہو، اور بڑے غصہ سے کہا کہ اب یا تو ہم زندہ رہیں گے یا تم۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔